لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وآل محمد. جس آیہ کریمہ کو مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا اور روزے کے فلسفے کو بیان کیا. روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے. تقوی الہی ہر انسان میں مختلف درجے رکھتا ہے، یعنی انسان کا جیسا عمل ہوتا ہے ہر انسان کا، ویسا ہی اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جتنے خلوص سے انسان عمل کو انجام دے رہا ہے، جس کیفیت کے ساتھ انسان عمل کو انجام دے رہا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کے تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ہر انسان کا عمل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہر انسان کے عمل کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. مثلا ایک بزرگ عالم کا عمل اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کسی اولیاء کا عمل، کسی ولی کا عمل اس کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، یا امام کا عمل اگر کسی عمل کو امام انجام دے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو جیسا عمل ہوگا اور جیسی انسان کی معرفت ہوگی اسی طرح سے عمل بھی مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جتنی معرفت ہوگی، ادراک ہوگا، شعور ہوگا، اتنی ہی زیادہ عمل کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے اس ماہ سیام میں روزوں کی کیفیت ہوتی ہے. ہر انسان کا روزہ مختلف ہوتا ہے، سب کے روزے برابر نہیں ہوتے. اب کوئی کہے گا کہ ہم بھی صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، ایک عالم جو روزہ رکھ رہا ہے باعمل وہ بھی صبح و شام سے بھوکا رہتا ہے، تو ہمارے اور اس کے عمل میں فرق کیوں ہے؟ ہمارے اس کے روزے میں فرق کیوں ہے؟ کیا ہے ایسا مسئلہ کہ جو اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور ہمارا اجر جو ہے وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا کہ جس پر ایک عالم باعمل کا اجر ہوتا ہے؟ تو ہر انسان کا عمل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس کی معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے ادراک کے اعتبار سے ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ روزے کی بھی قسمیں بیان کی گئی ہیں، روزے کے بھی درجات ہیں. ہر انسان کا روزہ ایک درجے کا نہیں ہوتا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے. ہمارا عمل جو اس ماہ رمضان میں جس کو ہم انجام دے رہے ہیں
وہ کس درجے کا ہے، وہ کیا بلندی رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صوم القلب خیر من صوم اللسان۔ مولا فرماتے کہ صوم القلب یعنی دل کا روزہ بہتر ہے زبان کے روزے سے۔ وہ روزہ کہ جو دل کے ذریعے سے رکھا جائے وہ کس سے بہتر ہے؟ زبان کے روزے سے۔ اور پھر آگے مولا کائنات نے فرمایا صوم اللسان خیر من صیام البطن، زبان کا روزہ بہتر ہے پیٹ کے روزے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو جس میں انسان کا قلب جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے تمام گناہوں سے، اور ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف انسان کے پیٹ کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف انسان کی زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں علماء نے تقسیم کی ہے کہ روزے کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں، یا روزہ رکھنے والوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ تمام روزہ رکھنے والے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس میں 3 قسمیں جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو روزہ ہے وہ کیسا ہے؟ وہ صوم العموم، یعنی عام قسم کا روزہ، عام روزہ کہ جو اس کو سب رکھتے ہیں، کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان صرف اس کی بھوک اور پیاس انسان اس میں کنٹرول کر پاتا ہے صرف، یا انسان اپنے آپ کو صرف شہوتوں سے بچاتا ہے۔ ایک روزہ یہ ہے کہ جہاں صرف بھوک اور پیاس ہے، کہ جہاں انسان اپنے آپ کو شہوتوں سے بچاتا ہے، کہ جس سے مثلا جو مبتلات روزہ ہے کھانا پینا جماع یا اس کی جگہ استمنا، ان چیزوں سے روکا گیا ہے، صرف اسی قسم کا انسان کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ صوم العموم، عام قسم کا روزہ ہے کہ جو سب رکھ رہے ہیں۔ تب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا روزہ ہے، کیا ہمارا روزہ عام قسم کا روزہ ہے یا ہمارا روزہ ہے صوم الخصوص، ایک خاص قسم کا روزہ ہے ہمارا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ صوم الخصوص میں یہ روزہ جو ہوتا ہے وہ صالحین کا روزہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس روزے میں انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ وہاں کیا تھا کہ صرف بھوک اور پیاس اور شہوت سے محفوظ ہوتا تھا انسان، اور اس سے جیسے ہی درجہ بڑھا روزے کا تو کیا ہے؟ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے پورے پارٹس آف باڈی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کی زبان بھی محفوظ رہتی ہے، اس کی آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں، اس کے ہاتھ بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا روزہ ہے ہمارا کہ ہماری ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے کان، ہماری آنکھیں اگر محفوظ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوم الخصوص ہے ہمارا روزہ، جو خاص قسم کا روزہ ہے۔ ہمارا روزہ صالحین کا روزہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم چاہتا ہے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، اکثر ہماری زبان کا روزہ چلا جاتا ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ چلا جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ زبان کا روزہ، مثلا ہم بیٹھے، جہاں بیٹھے 4 آدمی وہاں پر غیبت شروع ہو گئی تو کیا ہوا؟ انسان کی زبان کا روزہ چلا گیا۔ آنکھوں کا روزہ، اگر انسان نے اپنے آپ کو نامحرم سے نہیں بچایا تو کیا ہے؟ انسان کا روزہ، آنکھ کا روزہ گیا انسان۔ تو اس کا مطلب کون ہے؟ ابھی ہمارا عام قسم کا روزہ ہے، صرف ہم اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے بچا رہے ہیں، صرف ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکا ہے، صرف شہوتوں سے روکا ہے، تو کیا ہے؟ عام قسم کا روزہ ہے۔ لیکن صالحین کا جو روزہ ہوتا ہے وہ کون سا؟ کہ جہاں انسان اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے،
جہاں کوئی بری بات ہوتی ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے. تو کیا ہے؟ یہ ہے صالحین کا روزہ. تیسرا روزہ، تیسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ صوم المخلصین. تیسرا روزہ جو ہے وہ ہے صوم المخلصین، یعنی مخلصین کا روزہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان اپنے قلب کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی صوم القلب. مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا ابھی کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان، سب سے بہتر ہے دل کا روزہ. دل کا روزہ کیا ہے؟ آج یہی دل جو ہے وہ جو مرکزی حیثیت ہمارے دل میں رکھتا، ہمارے وجود میں رکھتا ہے، جس کو آپ دیکھیں اٹھا کر کتابوں میں کہ جس کو جسم کی کائنات کا امام کہا گیا ہے قلب کو. آج ہمارے دلوں پر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حملے کہاں ہوتے ہیں؟ اور آج بھی ایک موضوع امامت جس کے اوپر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اعتراض ہوتے ہیں، موضوع امامت جو ہے. اسی طرح قلب ہے، قلب کے اوپر بھی سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں. دشمن کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا قلب، دل، امام، کہ جس کو امام کہا گیا ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں. مثلا ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں ہمیں کہ جہاں انسان کے دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، روزے سے ہیں لیکن دل تو محفوظ نہیں ہے، دل تو گناہوں کا مرکز بنا ہوا ہے. دل کا روزہ چلا گیا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے دل کے روزے کا؟ کہ انسان اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھے، انسان کینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بغض سے محفوظ رکھے. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ روزے رکھ رہے ہیں لیکن ہم اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے کسی نہ کسی قسم کا بغض، حسد اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو یہ بغض اور حسد کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کے روزے کو ختم کر دیتا ہے. تو سب سے بہترین روزہ ہوتا ہے، اور یہی دل ہے، یہی آمادہ کرتا ہے تمام گناہوں پر انسان کو. جب انسان کے دل میں پہلا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی چیز کو، مثلا کسی نامحرم کو دیکھا، نگاہ سے دیکھا، وہ نگاہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہے. اب جب وہ دل میں اترتی ہے تو یہاں سے ری ایکشن ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے، پھر انسان گناہ انجام دیتا ہے، پھر انسان غلط کاموں کی طرف بڑھتا ہے. یہ کیا ہے؟ پھر ری ایکشن ہوتا ہے اس کا. تو کیا ہے؟ اگر ہم اپنی آنکھوں کو، دوسری قسم، اگر ہم نے اپنی آنکھوں کو محفوظ کیا، ہم نے اگر اپنی آنکھوں کے روزے کو محفوظ کیا تو دل کا روزہ بھی محفوظ رہے گا. لیکن اگر ہماری آنکھیں، کان، یہ ساری چیزیں محفوظ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹھے یا کسی انسان کو دیکھ لیا کہیں سے مثلا افطار خرید کے لے کر آ رہے، اس کے پاس تو بڑا پیسہ آ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے، زبان پہ نہیں لے کر آیا، دل میں سوچ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لے کر آ رہا ہے، بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ بہت لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، 2 نمبر کا پیسہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل میں خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس مومن کے متعلق جس کے ہم جانتے نہیں ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مومنین کے متعلق غلط گمان کر رہے ہوتے ہیں. مومن نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا ہوتا لیکن پھر بھی ہم اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. اب یہ غلط فکر جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے، وسوسہ اس کو شیطان پیدا کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ سارے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں کوئی لذت نہیں ہے. آپ دوسرے گناہوں کو دیکھیں، اس میں لذت ہوتی ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی لذت نہیں ہے. مثلا کسی گھر میں کسی آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، غلط میں خیال پیدا ہو گیا دل میں، ارے یہ آدمی روز اس کے گھر میں آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ فالتو بیٹھے ہوئے، روز ان کا آنا جانا ہے، بڑے تعلقات بڑھ رہے ہیں ان کے، لگتا ہے کہ کوئی میٹنگ ہونے والی ہے، یہ کسی غلط کام کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی نیک عمل کے لیے، ہدایت کے لیے آ رہا ہو. لیکن کیا ہے؟ اکثر ہم یہ اپنے دل میں خیالات پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اس میں سے ایک واقعہ، ایک عالم دین، بزرگ عالم دین، وہ ہمیشہ تعلیمی سلسلہ ان کا جاری رہتا تھا. گھر میں صرف 1 یا 2 بیٹیاں تھیں، بزرگ ہو گئے، انتقال ہو گیا. پڑھاتے رہتے تھے، جب
بیماری کا عالم تھا، تو اسٹوڈنٹ جتنے بھی تھے، طالب علم گھر پر آتے تھے پڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ کے جسم میں طاقت نہیں تھی کہ وہ جائیں حوزہ جائیں یا مدرسہ جائیں جا کر پڑھائیں، اکثر آتے تھے۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد طالب علموں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب جیسے طالب علم، جیسے ہمارے ہاں گلیوں میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ چوپالوں پر اور جگہ جگہ نکڑ پر بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، طالب علموں کا جیسے ہی آنا، لوگوں نے کہا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، استاد کا ان کے انتقال ہو گیا، یہ اب کیوں یہ سلسلہ جاری ہے؟ دل میں غلط خیال پیدا ہوا۔ آگے جو ٹیچر تھا، استاد تھا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ اب کیوں آ رہے ہیں؟ دل میں خیال پیدا ہوا کہ گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، تو یہ جوان مردوں کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ غلط خیال مسلسل پیدا ہوتا رہا اور وہ مسلسل آتے رہے، اور یہ خیال ان کے دل میں محکم ہوتا چلا گیا، اس نے جڑ پکڑ لی۔ کہا اب تو یہ بات یقینی ہے، یہاں غلط تعلقات بن رہے ہیں گویا ماشاء اللہ، اور وہ خیال پکڑتا چلا گیا طول۔ جب نہیں رہا گیا، ایک دن اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا، طالب علموں سے پوچھ لیا کہ اب تمہارے آنے کا مطلب کیا ہے، کیا ہدف ہے، کیوں آتے ہو اب روز؟ کہا کہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہم سے وصیت کی تھی کہ ہمارے بعد تم ہماری لائبریری میں ضرور آنا، مطالعے کے لیے ہماری لائبریری کو سنسان مت چھوڑنا۔ تو ہم ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے روز ڈیلی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ہم کتابوں کو پڑھنے، اسٹڈی کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کہا کہ میں کیا کیا سوچ رہا تھا ابھی ان کے متعلق، کیا کیا خیال میں نے پیدا کر لیے۔ تو کیا ہوتا ہے، انسان بعض اوقات بیجا کسی کے بارے میں، مومن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت نہیں ہوتی وہ بات۔ تو کیا یہ روزہ انسان کا، مثلاً اگر انسان روزے کی حالت میں، تو یہ خیالات کیا ہوتے ہیں، یہ برے خیالات، حسد، بغض، کینہ، یہ دل کے روزے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بہتر روزہ ہے دل کا روزہ، کہ انسان، اور آج دشمن کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ مومنین کے قلوب پر حملہ کرے۔ کیوں حملہ کرے؟ کیونکہ اسی دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہ اگر یہ دل ہمارے کنٹرول میں ہوگا تو ان کے دل میں نہ اہل بیت کی محبت ہوگی نہ خدا کی محبت ہوگی۔ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں دل پر؟ یہ سارے گناہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ تاکہ ان کے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اور حقیقت نہیں، آپ غور کریں کہ جس دل میں گناہ ہوگا، جس دل میں آلودگیاں ہوں گی، وہاں پر اہل بیت کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ہے اصل ہدف اور مقصد دلوں پر حملہ کرنے کا؟ کیا ہے کہ ان کو خدا سے بھی دور کر دیا جائے، ان کو اہل بیت سے بھی دور کر دیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین صائم ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، کہ جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے یا جیسا اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، تو ہمارے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری پارٹس آف باڈی کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہونی چاہیے روزے میں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابس رضوی ابن اختر حسن رضوی، مرحوم سید ثاقب رضوی ابن اختر حسن رضوی کی روح کو اصال فرمائیں۔